تمہیں کیا لگتا ہے مذہب اسلام تم تک بڑی آسانیوں کے ساتھ پہنچ گیا ہے؟ نہ میرے پیارے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں تب مذہب اسلام تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ کوئی تشت میں رکھا رکھایا نہیں آ گیا، کوئی طاق میں رکھا ہوا نہیں تھا جو اٹھا کر کے دے دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تب کہیں جا کر کے یہ مذہب اسلام ہم تک آیا ہے۔ سنے تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت زنیرہ کا۔ حضرت زنیرہ جب میرے نبی کا چہرہ دیکھتی ہیں میرے حضور سے عشق ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتی ہے، داخل اسلام ہوتی ہیں اور صبح شام میرے حضور کا نام لیا کرتی ہیں، رات و دن حضور کے نام کے نغمے الاپتی ہیں۔ لیکن حضرت زنیرہ ایک کافر کی خادمہ تھی، ایک کافر کی کنیز تھی۔ حضرت زنیرہ کی زبان سے جب وہ کافر حضور کا نام سنتا تھا تو جل بھن اٹھا کرتا تھا۔ اس نے جب حضرت زنیرہ کی زبان سے لفظ محمد سنا ہے، میرے نبی کا پیارا نام سنا، اس کو آگ لگ گئی۔ اس نے حکم دیا زنیرہ کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد حضرت زنیرہ کو باندھا گیا ہے، پھر ظلم و ستم کیا گیا، بڑا مارا گیا حضرت زنیرہ کو۔ کون سا ستم حضرت زنیرہ پہ نہ ہو گیا؟ ایک کافر حضرت زنیرہ کو مارا کرتا، جب وہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا پھر دوسرے کافر کو حکم دیا جاتا، وہ مارتا تھا۔ لیکن قسم خدا کی وہ دنیاوی نشے ہوتے ہیں جو اتر جایا کرتے ہیں، وہ نشہ نہیں جو تلسی اتار دے، یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے۔ حضرت زنیرہ ببانگ دہل کہہ رہی تھی، میری عادت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی؟ اور مسلمانوں زبانوں پر اپنے نام محمد کو سجا لو تم، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ ہاں صاحب، بڑا ظلم کیا گیا حضرت زنیرہ پہ۔ ایک دن آیا، حضرت زنیرہ راستے سے گزر کے جا رہی تھی، تب کسی نے کہا تھا، اے زنیرہ سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے، مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن آ رہا ہے۔ وہی عشق ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ حضرت زنیرہ نے جب دیکھا ابو جہل قریب آ گیا تو بلند آواز سے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے اتنا سنا تو مارے جلال کے کڑبا پڑ گیا۔ ابو جہل نے کہا، زنیرہ تو اب بھی محمد کا نام لے رہی ہے، نہیں چھوڑے گی؟ زنیرہ فرماتی ہے، ابو جہل تو کچھ بھی کر لیکن حضور کا نام نہیں چھوڑوں گی، حضور کا نام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت زنیرہ کو پکڑا گیا، اب پکڑنے کے بعد ابو جہل نے جو ہے اس کے ہاتھوں کو باندھا، باندھنے کے بعد زمین پہ لٹالا ہے اور حکم دیا تھا، جاؤ لوہا لے کر کے آؤ۔ لوہا کو آگ میں گرم کیا گیا ہے، جب لوہا لال ہو گیا تب حضرت زنیرہ کی آنکھ کے قریب لا کر کے ابو جہل نے کہا تھا، اے زنیرہ اب بھی وقت ہے، اپنے محبوب کا نام لینا چھوڑ دے، اے زنیرہ اب بھی وقت ہے، اپنے محبوب کا نام لینا چھوڑ دے۔ جب وہ لوہا آنکھ کے قریب آ کر کے کھڑا تھا تب بھی حضرت زنیرہ کی زبان پہ میرے مصطفیٰ کا نام تھا، میرے حضور کا نام تھا۔ اے مذہب اسلام کی شہزادیوں، جب تمہیں اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے کا خیال آئے تو زنیرہ کی قربانیوں کو یاد کر لینا، جب عزت لٹانے کا خیال آئے تو مصطفیٰ کی زنیرہ کو یاد کر لینا، جب بے پردہ نکلنے کا ذہن میں تصور آئے تو حضرت زنیرہ کی قربانیوں کو یاد کر لینا۔ حضرت زنیرہ حضور کا نام نہیں چھوڑتی ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا، اے زنیرہ اب بھی وقت ہے، سدھر جا، اب بھی وقت ہے، نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت زنیرہ نے نام لینا نہیں چھوڑا۔ ابو جہل نے اس گرم لوہے کو حضرت زنیرہ کی ایک آنکھ میں ڈال دیا، حضرت زنیرہ کی آنکھ ایک پھوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا تھا، اے زنیرہ اب بھی وقت۔ حضرت زنیرہ کی دوسری آنکھ میں گرم لوہا ڈال دیتا ہے اور وہ بھی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب حضرت زنیرہ کو دکھنا بند ہو گیا، آپ کو دکھنا جب بند ہو جاتا ہے، ابو جہل نے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور اٹھا کر کے چوک پہ پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد کہا تھا، لے زنیرہ میں نے تیری دونوں آنکھیں لے لی ہیں، اب جا جس سے تو محبت کرتی ہے اس سے کہہ کہ میری آنکھیں واپس کر دے۔ اتنا جب حضرت زنیرہ نے سنا ہے، اب چونکہ دیکھ نہیں سکتی ہے، رو پڑی، تڑپ اٹھی۔ ابو
جہل نے کہا تھا اے زنیرہ میں نے اس وقت کہا تھا تب تجھے سمجھ نہیں آیا۔ زنیرہ فرماتی ہے جاہل تجھے کیا معلوم ہے، ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے، تیری دی ہوئی تکلیف سے رو پڑی ہو، تجھے کیا لگتا ہے میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہے، اس غم میں اور اس درد میں رو پڑی ہو۔ زنیرہ فرماتی ہے ابو جہل تیری غلط فہمی ہے، میں روئی ہوں تو اس لیے اب جانے جانا کا دیدار کیسے ہوگا، اب حضور کا چہرہ والضحیٰ کیسے دیکھوں گی، اب اللہ کے حبیب کا دیدار کیسے ہوگا۔ حضرت زنیرہ نے جب اتنا کیا تھا یا رسول اللہ میں تو نہیں دیکھ سکتی، میں تو نہیں آ سکتی، لیکن یا رسول اللہ آپ تو آ سکتے ہیں، خبر لیجئے اپنی زنیرہ کی ہے۔ ہوا کا جھونکا آیا تو تنہا نہیں آیا بلکہ نبوت کی خوشبو ساتھ لے کر کے آیا، میرے حضور تشریف لائے، لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں زنیرہ بتاؤ تو کیا حال ہے۔ حضرت زنیرہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے مارا گیا، میں نے شکوہ و شکایت نہ کی، یا رسول اللہ مجھ پہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن میں نے کبھی آہو وقع نہ کیا، لیکن یا رسول اللہ آج ابو جہل نے تانا دے دیا ہے، وہ کہہ رہا تھا آنکھیں میں نے پھوڑ دی ہے، اب جا کر کے مصطفیٰ سے آنکھیں لے لے اور ان سے کہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ یا رسول اللہ زنیرہ کو بہت مارا گیا، بڑا ظلم و ستم کیا گیا لیکن کبھی آپ سے شکایت نہیں کی ہے، آج زنیرہ کی بات نہیں بلکہ آپ کی عزت پہ بات بنائی ہے، یا رسول اللہ آپ کو اس نے چیلنج کر دیا ہے، کرم فرمائے حضور نے لعاب دہل لیا ہے اور لینے کے بعد زنیرہ کی آنکھوں میں لگایا اور جیسے ہی آنکھوں میں زنیرہ کی لعاب دہل لگا ہے حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں تندرست ہو جاتی ہیں۔ ارشاد فرماتی ہے حضرت زنیرہ میری آنکھیں اتنی بہتر ہو گئی تھی، میری آنکھیں اتنی اچھی ہو گئی کہ آج سے پہلے اتنا نور میری آنکھوں میں کبھی نہیں آیا، اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔